زمانہ قدیم میں میں اپنے دادا جان سے سنا کرتے تھے. دادا جان 1906 میں پیدا ہوئے تھے اور 1998 میں 98 میں وہ فوت ہوئے ہیں. لگ بھگ ان کی 90 سال سے زیادہ عمر تھی. تو وہ بتاتے تھے کہ ہمارے پاس جو اس زمانے میں ہمارے پاس جو بندہ آتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں ڈالڈا گھی استعمال کرتا ہوں. ہم ڈالڈا کو ڈالڈا ڈالڈا گھی کہتے ہی نہیں بلکہ گھی بھی نہیں کہتے تھے. اور اس کا سوشل ایک قسم کا سوشل اس کے گھر سے پانی تک نہیں پیتے تھے. یہ ہمارا ایک قسم کا سوشل بائیکاٹ کرتے تھے اس کا. اور دوسرے نمبر پہ ایک اور دلچسپ بات بتاتا ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک سال کاشتکار ایک ایکڑ میں رہتا ہے. وہ ایکڑ کو اس کو کاشتکاری نہیں کرتا، اس میں رہتا ہے. اور ساتھ اس کے مال مویشی بھی اس کے ساتھ، بھینسیں بھی، بکریاں بھی، اور گائے کاؤ ادھر ہی رہتی ہیں. ایک سال کے بعد وہ شفٹ ہو جاتا ہے اگلے کھیت میں. اس کھیت کو ایک سال ریسٹ بھی مل گئی اور ایک سال اس کو خوراک بھی مل گئی. وہ ٹھیک ٹھاک ہیلدی ہوتا ہے اگلے سال کے کاشتکاری کے لیے. تو یہی طریقہ ہم یہاں پہ بھی استعمال کر رہے ہیں. تمام پاکستان کی سبزیاں اور تمام انڈیا کی اور بنگلہ دیش کی، یہ تین ملکوں کی سبزیاں ہم پوری کی پوری یہاں پہ اگا رہے ہیں. اور اگا کیا رہے ہیں، ہمارے پاس آرڈر ہی پورے نہیں ہو رہے. پچھلے سال 2023 میں ہم نے مرچیں بھیجی تھیں اور وہ فرانس میں بھیجی تھی. ایئر فرانس کے ذریعے ایک بندہ لے کے گیا تھا. اور اب اگلے مہینے ان کا پھر آرڈر آ رہا ہے. اور میں نے بھائی سے چھوٹے سے بات کی ہے کہ آپ ان سے بات کرو، ہر مہینے ہم بھیجا کریں گے یہاں سے مرچیں. کیونکہ وہ نیچرل کھادوں کو ترجیح دیتے ہیں مصنوعی کھادوں پہ. اور ہم سنیگال سے منگاتے ہیں. یہ اللہ بھلا کرے، آپ کا گوبر، اس گائے کا گوبر سنیگال سے منگاتے ہیں. اس پہ لاکھ سوا لاکھ تو بھی خرچ کیا چھوٹے بھائی نے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم بالکل ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. مطلب بنگالی سبزی کی، ایک ایک سبزی کی، ایک ایک بھنڈی کی اور ایک ایک کدو کی اس طرح سے رکھوالی کرتا ہے جس طرح اس کا بیٹا ہو، بچہ ہو کوئی نہ کوئی. بہرحال ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے پروفٹ کے لیے تو کام شروع ہی نہیں کیا تھا. ہم نے تو شروع کیا تھا کہ لوگوں کو سستے داموں ہم سبزیاں دیں. اور الحمدللہ آج ہم 2024 میں ہم لومے میں مہاراجہ ہوٹل اور ساتھ وہ ہے رام کو، ان کا آرڈر نہیں پورا کر پا رہے. اب رام کو ایک پچھلے ہفتے کدو یہ تھے 30-32 کلو، اور اس ہفتے پھر ان کو دینے ہیں. جو چیزیں بنتی جا رہی ہیں ہم دیتے جا رہے ہیں. اور یورپ میں ان چیزوں کی بہت زیادہ سپلائی ہے، بہت زیادہ سپلائی ہے. ہمیں صرف ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ نکلتا رہے، ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. میں اب پورا میرا ارادہ ہے کہ ہمیں ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ملتا رہے، ہم آگے لوگوں کو سپلائی کرتے رہیں گے. کیونکہ ہمارے پاس کوئی مصنوعی کھاد کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ہمیں محنت بے بہا کرنی پڑتی ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم محنت زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہم اچھے طریقے سے اس سبزیوں کو اگا سکیں.